آسمانی کتاب زبور میں لکھا جا چکا ہے کہ زانیوں کو ان کی شرمگاہوں کے ساتھ آگ میں لٹکا دیا جائے گا اور لوہے کے کوڑوں کے ساتھ ان کی مرمت کی جائے گی۔ وہ جب اس مارنے سے بچنے کے لیے فریاد کریں گے تو جہنم کے دروغہ انہیں کہیں گے اب اس پکار کا کیا فائدہ، جبکہ تو ہنستا کھیلتا خوش ہوتا اور اتراتا تھا اور نہ اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کرتا تھا اور نہ ہی اللہ سے حیا کرتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا حالت زنا میں مومن نہیں ہوتا، اور چور چوری کی حالت میں، شراب پینے کی حالت میں مومن نہیں ہوتا، اور کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ایسے ڈاکے کے وقت مومن نہیں ہوتا جبکہ وہ اعلیٰ چیز کو لوٹ رہا ہوتا ہے جس کی طرف لوگ اپنی نظریں بھی بلند کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر اس کے سر پر چھڑی کی طرح چلا جاتا ہے، پھر جب وہ اپنے کام سے نکلتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زنا یا شراب خوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے یوں ایمان کھینچ لیتا ہے جس طرح آدمی قمیص کو اپنے سر سے نکال لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 بہت جھوٹ بولنے والا بادشاہ، نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا، واقعی یہ بہت عظیم گناہ ہے، اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرما دی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا مگر جو توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت فرمائے۔ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کے جرم کو اپنی ذات کے ساتھ شرک کرنے اور بغیر حق کے حرمت والی جان کو قتل کرنے کے 2 جرائم کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خواب بیان کیا ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل و میکائیل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چل پڑے، اور چلتے چلتے ایک تنور کے پاس پہنچے جس کے اوپر کا حصہ یعنی منہ بہت تنگ تھا، اور نچلا حصہ یعنی پیٹ اور پیندہ بہت وسیع و عریض تھا، اور اس میں شور و گل کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ہم نے ان کے اندر جھانکا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ ان کے نیچے سے شعلے ان کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ جیسے ہی ان کو شعلے پکڑتے تو وہ اس کی سخت تپش سے چیخنے لگتے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ زنا کرنے والے مرد و عورت ہیں اور قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اس کے 7 دروازے ہیں۔ اس قول باری تعالیٰ کی تفسیر میں عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان تمام دروازوں میں سے سب سے زیادہ سخت غم کا باعث، سخت حرارت والا، زیادہ پریشان کن، سخت بدبودار زانیوں کا ہوگا، جنہوں نے اس کے متعلق جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کا ارتکاب کیا۔ مکحول دمشقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آگ والوں کو نہایت سخت بدبو محسوس ہوگی تو وہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر بری بو کبھی نہیں محسوس کی گئی۔ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ بدکاریوں زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں کی بو ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آئمہ تفسیر میں شمار ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ زانیوں کی شرمگاہوں کی بو جہنم والوں کو مزید اذیت و تکلیف میں مبتلا کرے گی۔ اور ان 10 آیات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دی، ان میں یہ بھی تھا کہ نہ تو چوری کر اور نہ زنا کر، ورنہ میں تجھ سے اپنے چہرے کو پردے میں رکھوں گا۔ اندازہ کیجئے کہ جب ایک پیغمبر کو اس بات کا خطاب کیا جا رہا ہو تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ انس بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایمان ایک قمیض ہے، یہ قمیض اللہ عز و جل جس کو چاہے اسے پہنا دیتا ہے۔ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کا یہ کرتا اتار دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ عز و جل اسے اس پر لٹا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، زنا سے بچو، کیونکہ اس میں 6 خرابیاں ہیں، 3 دنیا میں، 3 آخرت میں۔ دنیا والی خصلتیں یہ ہیں کہ چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، عمر میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور فقیری ہمیشہ لازم رہتی ہے۔ اور آخرت والی سزائیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، برے حساب و کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور آگ کا عذاب ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیو، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہارے لیے بہشت کا ضامن ہوں۔ وہ چیزیں یہ ہیں، جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کرو، اپنے فروج کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو غیر محرم سے بچاؤ، اپنے ہاتھوں کو حرام کاری سے محفوظ رکھو۔